کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ تعمیر خودی کر اسرے آہ رسا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ، کھول آنکھ۔ اللہم صلی وسلم وبارک لنا سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کو یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے اپنی موجودہ اسٹوڈنٹ کی زوال پر۔ ہمارے اسٹوڈنٹ نقل کرتے ہیں، تعلیمی میدان میں گوٹا لگاتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں، غصہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، یہ تدبر تحمل انداز نہیں اپناتے، خاموشی ان میں نہیں ہے، اس کی نگاہ بلند نہیں ہے، سخن ان کی دل آواز نہیں ہے، جہاں پر سوز نہیں ہے، تو اس کی زور بازو کا اندازہ ہم کریں یا نہ کریں، یہ آج کے دور کی جاہل ترین قوم ہے۔ اور جو نقل اور گوٹا اور رٹے سے پاس ہوتا ہے نا، تو وہ ایک چلتی پھرتی ڈگری تو بن جاتی ہے، لیکن وہ ایک ایجوکیٹڈ انسان کبھی نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں ایسی کون سی ایک طریقہ کار نکال دے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ، خواہ وہ میٹریکولیٹ ہو، انٹرمیڈیٹ ہو، بیچلر ہو، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی، جو بھی اسٹوڈنٹ ہو، ان کو ہم یہ زبان بھی سکھا دیں، اس کو دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز اور یونیورسٹیز تک ایکسس بھی کرا دیں، اور ان کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق طاقتور ترین اور ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے پاکستانی پیدا کرے، تاکہ دنیا کے ساتھ آنکھیں ملا کر بات کرنے کا ہم گر سیکھیں، اور اپنے اوپر جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے جو دبے ہم پہ لگے، یہ دبے ہم سے ریموو ہو کیا جائے۔ اب یہ سوال ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی نگاہ کو پڑھ لیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زبان ہم نے اب انگلش کی سیکھنی ہے۔ اب اگر اپنی دشمن کو زیر کرنا ہے اور اس کے چال میں چال چلا کر اس کے سامنے اپنی خودی اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، تو ان کی زبان سیکھنی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسی کون سی طریقہ کار نکال دیں کہ آپ یہ زبان سیکھ لیں، اور وہ بھی ایسے سیکھ لیں کہ جس طرح کی آپ کی اپنی مادری زبان ہے، آپ اپنی پشتو، اردو، ہند کو اپنی مادری زبان کی طرح اس کو سیکھ لیں، اور آپ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز تک انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسس کر سکے، پہنچ سکے، وہاں سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکے، اس پر تھیسس کر سکے، اس پر انالیسس کر سکے، اس پر اپنی ریسرچ کر سکے، اور اس کو انٹرنیٹ، یوٹیوب، گوگل اور ٹویٹر پر اپلوڈ کر سکے، اور اس پر عظیم ترین کام ہو سکے، اور آپ کا ایک مقام بنے، اور لوگ آپ کی ریسپیکٹ کریں، اور ہم اپنی جی ڈی پی اور جی این پی کو بنائیں، اور ہم اپنے آپ کو طاقتور ترین قوموں کے صفوں میں کھڑا کر دے، تو کیا کیا جائے؟ اب یہ امت کی آواز ہے، اور یہ سب نگاہ کا پردہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نقل نہ کریں، آپ ایگزام کی تیاری پہلے دن میں کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر کا لیکچر دے کر اسی وقت اس پر گھنٹوں کی پریزنٹیشن کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں رٹا نہ لگائے، گوٹا نہ لگائے، کتاب کو سمجھے اور اپنی ریسرچ کر سکے، اور کتاب کو تو چھوڑیے، آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں گم ہو کر گوگل سے فائدہ لیں، اور یوٹیوب سے فائدہ لیں، اور فیس بک سے فائدہ لیں، اور یہ ہے کہ ریسرچ کر سکے اور اپنا مقام پھر سے بحال کرے، اپنا مقام پھر پیدا کرے، جسے اقبال کہتا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نہیں صبح شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آج ہم آپ کو سکھانا چاہیں گے کہ یہ زبان ہم نے پھر کیسے سیکھنی ہے، اور پھر دنیا پر انٹرنیٹ کے ذریعے راج کیسے کرنا ہے، اور تھیسس، پریزنٹیشنز، کمپیرنگ، انٹرویوز، اور ہر جگہ کہ کسی میں ہمت نہ ہو تیرے سامنے دو الفاظ بول سکے، کوئی تم سے ایک کوشچن کرے، تمہارے ساتھ
आंसर के और जवाबों के अंबार हो, तो आज हम आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में जो स्टूडेंट को दाखिला मिलता है वो कुछ इस तरह है कि पहले आपको ब्रीफ किया जाएगा। जो सीडी आप अब देख रहे हैं ये आपकी इनिशियल ब्रीफिंग है। फिर आपको सैंपल ऑफ टेस्ट दी जाएगी जिसमें आपका रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू का तरीकेकार है और उसका मुकम्मल कैजुअल है। फिर आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा हर हफ्ते के 5 बजे, यानी कि सैटरडे के 5 बजे रिटन टेस्ट, इतवार को 12 बजे आपका ओरल टेस्ट, पीर को आपकी इंटरव्यू, फिर मंगल को आपका रिजल्ट और फिर 1 वीक मुकम्मल वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप के बाद फिर आपकी प्रॉपरली क्लास शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारा सिस्टम लोकल इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ है, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज है। यहाँ पर हम आपको किताबें नहीं देंगे, यहाँ पर आपको सीडीज और डीवीडीज दी जाएगी जो किताबों की शक्ल में आपका सपोर्ट करेगी। और यही सीडीज और डीवीडीज जो है ये आप कंप्यूटर के जरिए घर में देखेंगे और कंप्यूटर के जरिए इससे आप फायदा लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ड्रामों तक, फिल्मों तक तो करते हैं, लेकिन कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने एजुकेशनल सेक्टर के लिए नहीं किया, तो कम से कम कंप्यूटर का इस्तेमाल आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए आ जाए। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 हमारे इंटरनल मैनेजमेंट का ताल्लुक है, तो हमारे अंदरून जो स्ट्रक्चर क्लासरूम की बनी है वो बिल्कुल फॉरेन तर्ज पर बनी है। यानी कि क्लासरूम ही में आपको कागज मिलते हैं, क्लासरूम में आपको रफ पेजेस के साथ बॉल पॉइंट मिलते हैं, हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर स्क्रीन मल्टीमीडिया इंस्टॉल है, हर क्लासरूम में साउंड सिस्टम इंस्टॉल है, हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ इंटरप्रेटर सिस्टम इंस्टॉल है। क्लासरूम ही में आपको लाइब्रेरी मिलती है और क्लास में सिर्फ 12 बंदों को छोड़ते हैं, क्योंकि जितने कम स्टूडेंट होंगे क्लास में ना, इतनी आपको तवज्जो ज्यादा मिलती है। यानी कि 5 दफा हर स्टूडेंट डाइस पर आता है और बोलता है, और आप वैसे नहीं बोलेंगे, आपको टीचर पढ़ाएगा कि अब ये बोलो। इस तरह स्क्रीन पर अमेरिकन और ब्रिटेन भी ऑनलाइन आते हैं, वो भी आपको लेक्चर देंगे। और ज्यादातर हम इंटरनेट से इन्फ्लुएंस है, प्रोजेक्टर को लैपटॉप को इंटरनेट लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट है, और फिर उससे हम क्लासरूम में अमेरिकन एंड ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलियन उनकी सोसाइटी और उनका तरीकेकार, उनकी कॉलेज लाइफ और उनकी स्टडी और मटेरियल उनके तरीकेकार देखते हैं, जिससे हम में उजागर और आगे बढ़ने का जज्बा आता है और हम ये समझने लगते हैं कि हम क्या है और वो लोग कहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे अंदरूनी मामलात की बातें हैं जो हम करते हैं। अब हम एक्टिविटीज पर आते हैं कि हमारे क्लासरूम में वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी मटेरियल्स है जो हमें बाहर मार्केट से मुख्तलिफ करार देते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये जुबान सीखेंगे, और वो भी 8 महीनों में। क्योंकि आप भी कंफ्यूज है कि 14 साल, 15 साल, 18 साल में मैंने जुबान नहीं सीखी। आप मुझे 8 महीनों में ऐसे कैसे सिखा सकते हैं कि मैं बिल्कुल अमेरिकन की तरह बोल सकूं, मैं CNN और BBC पर समझ सकूं, मेरे हाथ में लैपटॉप हो, मैं पूरी दुनिया पर समझ सकूं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी तक पहुंच सकूं? ये मुमकिन कैसे? तो मैं आज आपको दलाइल की बुनियाद पर बताता हूं कि ये मुमकिन ऐसे है और हमने इसको ऐसे मुमकिन बनाया। पहली बात तो यह है कि हमारे क्लासरूम में जो पहली एक्टिविटी होती है वो रीडिंग एंड प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी है। यानी कि क्लासरूम में आप बैठेंगे और क्लासरूम चुन के अराउंड द टेबल के 12 कुर्सियां हैं, 6 एक तरफ 6 दूसरी तरफ। टीचर एक टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। अब ये टॉपिक जो टीचर डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद टीचर उसी टॉपिक पर आपको एक वीडियो क्लिप चलाएगा स्क्रीन पर। और जब आप Many adults continue working long after other people have retired. One example is 99-year-old Antonio Mancinelli of New York State. The Guinness Book of World Records calls him the world's oldest barber. वीडियो क्लिप देखेंगे और फिर टीचर की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो फिर आपको बॉल पॉइंट और कागज भी दी जाएगी कि अब जो टूटी फूटी अंग्रेजी आपको खुद भी आती है उसका इस्तेमाल भी करो, टीचर की एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल भी करो। स्क्रीन से वो वीडियो क्लिप भी आपने देखी, इस पर तैयार करो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। 10 मिनट में डाइस पर आकर इस पर थोड़ा बहुत बोलो। तो देखो ये पहला पॉइंट है और इसके फायदे बहुत ज्यादा है। पहला फायदा तो इसका जो बराह रास्त है वो वोकैबुलरी की इंप्रूवमेंट का, क्योंकि जो स्क्रीन में वीडियो आपने देखी, जो स्क्रीन पर वो रिटन स्क्रिप्ट आपने देखा, जो टीचर ने टॉपिक एक्सप्लेन किया, तो इस दौरान आपकी वोकैबुलरी आप टीचर से पूछते कि इस लफ्ज का क्या मतलब, इस लफ्ज का क्या मतलब, इस लफ्ज का क्या मतलब, तो वो आप सीख जाते हैं। और अहम तरीन चीज जो है वो आपकी लिसनिंग और वीडियो की है। जब आप वो वीडियो देखते हैं तो उससे आपकी लिसनिंग
اور میں کہوں گا کہ اس سے بھی اہم ترین کام ڈائس پر آ کر بولنے کا ہے کہ جب آپ سوال اور جواب کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ آپ سے کوشچن کرتے ہیں تم جواب دیتے ہو تو اس سے آپ کی ہیزیٹیشن، آپ کا ہارٹ بیٹ، آپ کی باڈی لینگویج، جسچر، پوسچر ڈائس پر بالکل اس میں نکھار آتا ہے، اور ٹمارو پھر کالج یا یونیورسٹی لیول پر اگر تم بولنا بھی چاہو تو تمہیں کوئی ہیزیٹیشن، کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ہماری یونیورسٹی کی پہلی سیڑھی ہے اور اس کے جو فائدے تھے میں نے ایلابوریٹ کیا آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ایکسپلین کی۔ اس میں جو پوائنٹ نمبر 2 ہمارے ساتھ ہے وہ ڈیلی نیوز اسائنمنٹ کی ہے۔ آپ کو ڈیلی بیس پر کاغذ کا یہ ٹکڑا دی جائے گی، ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا، اور اس پر ہوگی نیوز اسائنمنٹ، اور یہ اس کی پریزنٹیشن آپ نے اگلے دن کرنی ہوگی، یعنی کہ جب آج کلاس ختم ہو گیا تو آپ کو چلتے چلتے کاغذ کے ٹکڑے دے دیے، تو ان ٹکڑوں کے ساتھ آپ کو ایک سی ڈی بھی دے دی، اور یہ سی ڈی ڈکشنری کی ہے، اور اس ڈکشنری میں 2 ڈکشنریز ہے، اور ایک ڈکشنری آپ کو انگلش سے اردو کی میننگ دے گی، دوسری ڈکشنری آپ کو اس کی پروننسیشن کلیئر کر کے دے گی۔ تو آپ گھر میں جائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس میں جو مشکل الفاظ ہو وہ اس ڈکشنری سے کلیئر کریں گے، اور کوئی لفظ آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے تو اس سے پروننسیشن کلیئر کریں گے، اور پھر اس پر تیار کریں گے ایک شارٹ سی پریزنٹیشن۔ تو جب کل آپ آئیں گے تو پہلے 15 منٹ ڈیلی نیوز اسائنمنٹ پر ہم نے کرنا ہے پریزنٹیشن۔ تو پہلے 15 منٹ تم بھی بولو گے، یہ بھی بولے گا، یہ بھی بولے گا، 12 اسٹوڈنٹ بھی بولیں گے، اور جب آپ نے اس نیوز اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن کی، یعنی کہ نیٹو اٹیکس آن پاکستان ٹیریٹری اور سائل، تو اسی ٹاپک پر پھر آپ کو CNN یا BBC کا ایک نیوز چینل ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ Pakistani military officials say 20 of their soldiers were killed when NATO helicopters opened fire on a checkpoint. سب سے اہم ترین فائدہ تو آپ کو جنرل نالج مل رہی ہے، کل تم CSS کرو، PCS کرو، تو تمہیں کم از کم جنرل نالج آپ کے پاس ہوگی۔ دوسری بات، آپ کی ویکیبلری امپروو ہو رہی ہے، اور ایسی امپروو ہو رہی ہے کہ تم پھر بھولو گے نہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ آپ نے نیوز اسائنمنٹ کے کاغذ اس ٹکڑے میں لفظ کو دیکھا، دوسری دفعہ اس کو ہائی لائٹ کیا، تیسری دفعہ اس کو آپ نے کی بورڈ میں ٹائپ کیا، چوتھی دفعہ آپ نے اس کی پروننسیشن دیکھی، پانچویں دفعہ اس کو یاد کیا، چھٹی دفعہ آپ راستے میں آ رہے ہیں اس پر گنگنا رہے ہیں، ساتویں دفعہ آپ نے کلاس روم میں پریزنٹیشن کی، آٹھویں دفعہ پر آپ کے اس دوست نے، اس ساروں نے پریزنٹیشن کی، آپ نے خود بھی کی، اس نے بھی کی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ویکیبلری تم وہاں پر سیکھو گے تم بھول جاؤ، نہیں، وہ ویکیبلری تمہیں ہمیشہ یاد ہوتی ہے۔ اور جو نیوز اسائنمنٹ میں دیتا ہوں یہ میں آپ کو زندگی سے تعلق رکھنے ہوئے ہر محاذ پہ دیتا ہوں۔ اگر بم بلاسٹ ہوتا ہے تو تمہیں بم بلاسٹ کی ملتی ہے، اگر کسی جگہ کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے، یا بارش ہوتی ہے، یا سپورٹس کوئی میچ ہوتا ہے، یا حکومتی معاملات ہو، یا ایجوکیشن کے معاملات، محض کے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر موضوع پر آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نیوز اسائنمنٹ ہے، لوکل انسٹیٹیوٹ میں یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ کہتے ہیں کہ فریش نیوز، تو اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے، تو اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ I was coming on the road, there was a bomb blast to kill 3 injured، تو بم بلاسٹ to kill 3 injured سے بات آگے بڑھتی نہیں۔ ان لوکل انسٹیٹیوٹس میں کلاس روم کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اسٹریٹ روز میں اسٹوڈنٹ کو بیٹھاتے ہیں، تو یہ اسٹریٹ روز جو ہوتے ہیں نا یہ ون وے انٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر تم کسی کو کیمسٹری پڑھاؤ، کسی کو اکاؤنٹنگ پڑھاؤ، تو بس صرف ٹیچر بولتا رہتا ہے، اسٹوڈنٹ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک قطار، دو قطار، تیسرا قطار، یعنی کہ پہلے قطار کا اسٹوڈنٹ پیچھے دوسرے اسٹوڈنٹ کو نہیں دیکھ سکتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لینگوسٹک میں، انگلش لینگویج کی دنیا میں طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو جس طرح کا یہ کلاس روم بنائے، گیدرنگ میں بیٹھیں گے، اور پوری اسٹوڈنٹ گیدرنگ میں اراؤنڈ دی ٹیبل ہوں گے، تو وہ جتنے اراؤنڈ دی ٹیبل ہوں گے اتنے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور جسچر اور پوسچر ایک دوسرے سے سیکھیں گے، تو یہ بھی لوکل انسٹیٹیوٹ میں ایک غلط کنسپٹ ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا جو میں نے بات کی کہ ایسے ہم انگلش سیکھتے ہیں۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 3 کی بات کرتے ہیں کہ آپ گرامر کیسے کریں گے۔ کوئی رجسٹر ساتھ نہیں لانا، کوئی بال پوائنٹ ساتھ نہیں لانا، آپ کو گرامر ایسے کیا جائے گا کہ تم زندگی بھر اس کو نہیں بھولو گے، جس دن گرامر ہوا ہمیشہ یاد رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی طریقہ کار ہوگی کہ ہم گرامر آپ لیکچر دیں گے اور ہم پھر بھولیں گے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ گرامر ٹیچر پہلے پڑھائے گا ڈیٹیل میں، پھر اپنی کمیونیکیشن میں ٹیچر انڈائریکٹلی استعمال کرے گا ایک سٹوری کی شکل میں، تاکہ آپ کو دکھائے کہ دیکھو جو گرامر میں نے پڑھایا اب میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کو کاغذ کا یہ ٹکڑا دیا جائے گا، اس ٹکڑے میں لیٹ سپوز آپ کو سمپل پاسٹ ٹینس پڑھایا، اور سمپل پاسٹ ٹینس کی ڈیفینیشن آپ کو ڈیٹیل میں پروجیکٹر اسکرین پہ پڑھا دیے، کیونکہ وائٹ بورڈ کا استعمال ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ وائٹ بورڈ پر اگر کوئی ایکسپلینیشن کریں گے تو اس سے ٹائم لگے گا،
ہم ٹائم بچاتے ہیں پروجیکٹر اسکرین پر جسٹ لیپ ٹاپ کی بٹن دبائے پروجیکٹر اسکرین پر پوری ایکسپلینیشن ہو گئی تو ٹائم بچے گا, جو ٹائم بچے گا وہ ہم آپ کو دیں گے, آپ اس پر بول سکیں گے. تو ڈیٹیل میں گرامر ایکسپلین ہوگا, پھر ٹیچر اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کرے گا. پھر آپ کو کاغذ کے یہ 2 ٹکڑے ملیں گے, ان 2 ٹکڑے میں ڈیفینیشن ہے, آپ کو ایکسپلین کیا گیا پہلے, آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے, پھر آپ ان فلنگ دی بلینکس کو کریں گے, پھر آپ ان میں کریکٹ آنسر کو دیکھیں گے, پھر آپ یہ سٹوری پڑھیں گے, ان میں یہ خالی جگہ پر کریں گے. اس کے بعد پھر آپ یہ ایک سٹوری پڑھیں گے, یہ سٹوری جو آپ نے ایک کی فلنگ دی بلینکس کرائی, دوسری آپ کو پڑھی, یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں بنائی گئی ہے. کون سے ٹینس میں؟ سمپل پاسٹ. تو ان سے آپ کی سمپل پاسٹ ٹینس پر کمانڈ اور بھی بڑھتا ہے. ایک تو ٹیچر نے ایکسپلین کیا, پھر ٹیچر نے بار بار اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کیا, پھر آپ نے فلنگ دی بلینکس کرائی, سٹوری فل کی, پھر ایک سٹوری لکھی, پھر اب آپ نے نیچے اپنی ایک سٹوری لکھنی ہے, اپنی زندگی کا کوئی واقعہ لکھنا ہے اسی گرامر پر یعنی سمپل پاسٹ ٹینس پر. تو آپ زندگی کا کوئی واقعہ لکھتے ہیں تو اس میں آپ ٹیچر سے پوچھتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, اس لفظ کو کیا کہتے 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 ہیں. تو اس سے آپ کی ویکیبلری کی بھی امپرومنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ سٹوری لکھتے ہیں تو پھر آپ ڈائس پر آئیں گے اور پھر آپ ڈائس پر اپنی سٹوری کو پریزنٹ کریں گے, تو آپ سے پھر کوسچنز ہوں گے. تو اگر آپ اس ترتیب کو دیکھو کہ پڑھاتے تو آپ کو گرامر ہے, لیکن درمیان میں آپ کو اسپوکن اور کمیونیکیشن کا جو طریقہ کار نکالا ہے وہ بہت امیزنگ اور یونیک ہے. یعنی کہ پہلے نے ٹیچر نے پڑھایا, پھر ہم نے کمیونیکیشن میں بار بار استعمال کیا, پھر ٹیچر نے آپ کو کاغذ کے ٹکڑے دے دیے, آپ نے ڈیفینیشن دیکھی, آپ نے فلنگ دی بلینکس کرائے, آپ نے شارٹ سٹوری فل کی, آپ نے ایک سٹوری پڑھ لی, پھر آپ نے اس پر اپنی ایک سٹوری لکھی, اور پھر آپ نے اس پر پریزنٹیشن بھی کی, اور پھر اسی سٹوری پر اور اسٹوڈنٹ نے بھی پریزنٹیشن کی. تو میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو گرامر میں آپ کو پڑھاؤں وہ تم بھول جاؤ, تم ہمیشہ کے لیے وہ گرامر اور اس کو نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے جس میں یہ فائدے ہمیں ملتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4, ہم آپ کو یہ سی ڈی دیں گے. اس سی ڈی میں 100 شارٹ سٹوریز ہیں, اور یہ شارٹ سٹوریز امریکن سوسائٹی سے لی گئی ہیں. یعنی کبھی ڈاکٹر اور مریض کے درمیان بات چیت, کبھی پولیس اور ڈاکو کے درمیان بات چیت, کبھی دکاندار اور شاپ کیپر کے درمیان بات چیت, کبھی 2 فرینڈز کے درمیان بات چیت, کبھی رابری ایٹ دی بینک, کبھی کچھ. یعنی کہ امریکن سوسائٹی سے لی گئی 100 سٹوریز ہے جس میں زندگی کا ہر حصہ ٹچ کیا گیا ہے. یہ سی ڈی آپ کو دی جائے گی. ایک دن پہلے آپ کو اس سی ڈی میں جو سٹوریز ہے اس کا ریٹن اسکرپٹ دیا جائے گا, اور اسی سی ڈی میں اسی ریٹن اسکرپٹ سٹوری کا ویڈیو کلپ آپ کو دیا جائے گا. یعنی کہ یہاں پر ایک سٹوری ہے, ڈسپیٹر 2 فرینڈز ہیں, راستے پر جا رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ راستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں تیسرا بندہ زمین پر تھوکتا ہے, تو وہ دونوں فرینڈ اس سے جھگڑا کرتے ہیں کہ یار تم اتنا مہذب انسان ہو, راستے پر تم نے تھوک پھینک دی تو یہ بری بات ہے, مت کرو. پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو ایک سٹوری ہے زبردستی. تو یہ آپ کو ریٹن لکھی ہوئی بھی ملے گی, اور اسی سٹوری کا آپ کو آڈیو لسننگ بھی ملے گی. Rudy and Brenda were walking on the sidewalk, approaching the coffee shop. A young man was sitting at an outside table. There were 4 chairs at the table, but he was by himself. Just before Rudy and Brenda got up to his table, the young man spit on the sidewalk. Rudy said to Brenda, "Watch out for the spit," and glared at the young man. How dare he spit on the sidewalk just as Rudy and Brenda were approaching? But there was nothing Rudy could say in front of Brenda. She would get angry. She was all... طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گھر میں جائیں گے, اس کو آپ پڑھیں گے ریٹن اسکرپٹ کو. اس میں جو مشکل الفاظ ہو وہ اس ڈکشنری سے کلیئر کرو گے جو میں نے پہلی پوائنٹ میں بات کی, اور یہ ویکیبلری آپ سیکھیں گے جو آپ کے لیے نہیں ہو. پھر آپ اس کو دیکھیں گے اور 50 دفعہ سنیں گے. جتنی آپ زیادہ لسننگ کریں گے اتنی آپ کی پروننسیشن اس سے امپروو ہوگی. کلاس روم میں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر میں کنفیوز ہوں, میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا سر آپ نے جو سی ڈی دی ہے اس سی ڈی میں جو آئیڈیو ہے سٹوری کی وہ کچھ اور بول رہا ہے, اور جو کاغذ کا ٹکڑا مجھے ملا ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک پوائنٹ تو دکھا دو. اس نے کہا دیکھو سر یہ پوائنٹ جو ہے, یعنی کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایڈوانٹیجز, ہمیں تو اسکول میں ایڈوانٹیجز پڑھا گیا, یہ تو ایڈوانٹیجز بول رہا ہے. یہاں پر لکھا وانٹ ہے اور یہ وان بول رہا ہے. یہاں پر لکھا ووڈ ہے اور یہ وش بول رہا ہے. یہاں پر لکھا انٹرنیشنل ہے, یہ انٹرنیشنل بول رہے ہیں. یہ میرے کمپیوٹر میں کوئی فرق ہے یا پھر سی ڈی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو کتابوں میں ریٹن سمتھنگ ایلس لیکن اورل سمتھنگ ایلس. ہم CNN, BBC, انگلش موویز, ڈاکومنٹریز کو نہیں سمجھتے. کیوں؟ یہ کہ اس کا اسپوکن تیز ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں would you like to bring a glass of water. اگر would you like to bring a glass of water, would you like to bring a glass of water. اب ہم اس کو کہتے ہیں would you like to bring a glass of water, would you like to bring a glass of water. تو فرق ہے. تو اسی لیے ہم YouTube سے سائٹ پر ہیں,
اسی لیے امریکن اور گوگل اور ان کی ریسرچ ہم نہیں دیکھ سکتے, اسی لیے تو انگلش موویز ہم نہیں دیکھ سکتے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انگلش موویز دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں اور اسی طرح انگریز بن جاؤ, نہیں, وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں, ان کی حکمرانی کا جواب دو, نقل مت کرو, گوٹا مت لگاؤ, کلاس روم میں پیچھے مت بیٹھو, کتابوں سے محبت کرو اور کتابوں کا بادشاہ بن جاؤ, خود ہی مت بیچو, غریبی میں نام پیدا کرو, لیکن دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرو, پیکر خاکی میں جان لاؤ. ٹھیک ہے, یہ تھی آپ کی جو میں نے شارٹ سٹوری کی بات کی. تو جب آپ گھر میں اس کو 50 دفعہ سنیں گے تو پھر اس پر آپ تیار کریں گے پریزنٹیشن. تو جب کل کلاس میں آئیں گے تو پہلے اس پر کیا کریں گے, پریزنٹیشن, پھر اس میں سوال اور جواب ہوگا, پھر آپ کو کاغذ کا یہ ٹکڑا دیں گے, آپ اس کو کریں گے, پھر اس ٹکڑے کے بعد ہم اس پر پریکٹیکلی رول پلے کریں گے, یعنی کہ تم روڈی بنو گے, یہ برنڈا بنے گا اور دوسرا اسپیٹر بنے گا, تو اس پر پریکٹیکل رول پلے کریں گے. تو کلیکٹیولی اس کے فائدے بہت زیادہ. ایک ہماری پروننسیشن کلیئر ہوتی ہے, ایک ہماری ویکیبلری امپروو ہوتی ہے, دوسرا ہم امریکن سوسائٹی کے بارے میں جان جاتے ہیں اور ہم میں چینج آتا ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں. اچھا, اب اس میں پوائنٹ نمبر 5 کی میں بات کروں. میں آپ کو ایک اور سی ڈی دوں گا DVD کی شکل میں, اور یہ سی ڈی جو ہوگی یہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 100 ویڈیو کلپس ہیں, اور یہ بھی امریکن سوسائٹی کے بارے, لیکن یہ ویڈیو کلپ ہے. اس سے پہلے آڈیو کلپ تھی, یہ ویڈیو کلپ ہے, اور اسی ویڈیو کلپ کے ساتھ میں آپ ایک ریٹن اسکرپٹ ایک پیج بھی دوں گا. تو ایک شارٹ سی پریزنٹیشن ہوگی, یعنی کہ امریکہ میں قانون پاس ہوتا ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس کو نوکری سے نکال دو, تو اس پر CNN والوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. تو More and more Americans who smoke are beginning to feel unliked and unwanted. Federal laws prevent them from smoking in public buildings. They are not allowed to smoke within a certain distance of those buildings. Since the federal law was passed a decade ago, many state and local communities have... وہی جو بول رہا ہے میں نے آپ کو لکھا ہوا بھی دیا, میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا, اور آپ کو کہا کہ یار ہفتے کے دن یہ لے جاؤ, اتوار کو اس میں گھر میں اس کو تیار کرو, کل اس پر ٹاپک تیار کرنی ہے, کل اس پر گروپ ڈسکشن کرنی ہے. تو پیر کے دن, ہفتے کے دن آپ کو کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے اور وہ CD بھی ملتی ہے. اس CD میں آپ جا کر ریٹن اسکرپٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں, اس میں جو مشکل الفاظ ہو وہ پہلی CD سے کلیئر کر دیتے ہیں. جو پوائنٹ فرسٹ کی میں نے ڈکشنری کی بات کی, لسننگ اور پریزنٹیشن کی اور پروننسیشن کی, اور پھر اس پر آپ پیر کے دن ٹاپک تیار کرتے ہیں. تو پیر کے دن اسکرین پر اس کو ہم دیکھتے بھی ہے 50-60 دفعہ, اس کے بعد پھر اس پر اپنی سی باتیں کرتے ہیں. تو دیکھو یہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. کل کو ہم CNN دیکھیں, BBC دیکھیں, تو اس سے بھی ہمیں کافی حد تک مدد ملتی ہے. یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6, ہم جنرل کنورسیشن کریں گے اور وہ ہفتے کے دن ہوگی. اور جنرل کنورسیشن کچھ اس طرح کریں گے کہ آپ کو اس ٹاپک کا ریٹن اسکرپٹ بھی دیں گے, یعنی کہ لکھا ہوا ٹاپک, یعنی کہ ٹیررزم, یعنی کہ الیکٹریسٹی کرائسس, یعنی کہ پاک افغان وار, یعنی کہ کشمیر ایشو, یعنی کہ ڈیموکریسی. اس قسم کے ٹاپک آپ کو ریٹن بھی دیں گے اور اس کی آپ کو ویڈیو کلپ بھی دیں گے, اور آپ کو کلاس روم میں بھی اس کی ویڈیو چلائیں گے. تو جب ہفتے کے دن ہم آئیں گے تو اس پر جنرلی گروپ ڈسکشن کریں گے. تو اس سے ایک فائدہ تو ہے کہ جنرل نالج انکریز ہو رہی ہے, آپ کی ویکیبلری بھی انکریز ہو رہی ہے, اور زیادہ تر ہم لیٹسٹ ایشو پر بات کرتے ہیں. آج کل ہم نے جو پچھلے ہفتے ہماری کنورسیشن تھی وہ نیٹو اٹیک کی تھی, تو میں نے اسٹوڈنٹ کو اس کی ویڈیو کلپ بھی دیے, میں نے اسٹوڈنٹ کو اس کا ریٹن اسکرپٹ بھی دیا. تو اسٹوڈنٹ نے ریٹن اسکرپٹ بھی تیار کی, ویڈیو بہت مزے سے اس نے بات کی. یعنی کہ ہمارے ہاں کوئی کتابیں نہیں ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ لیول 1 لیول 2 ٹام اڈیلا کی کتابیں نہیں, میں آپ کو ایسی سیریز دوں گا جو بالکل لیٹسٹ ہوگی, جو بالکل وقت کے تقاضوں کے مطابق. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ سر سید احمد خان کے دور میں جب مسلمان اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ وہ بلب کو بھی ماچس سے جلاتے تھے اور ہجرت پر مجبور تھے اور کوئی منزل مقصد نہیں تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ گوٹا اور رٹا لگا کر ایک چلتی پھرتی ڈگری نہ بنے, بلکہ وہ زبان بھی سیکھ لے اور اپنے اندر خودداری بھی بیدار کرے, اور وہ ہم موجودہ تقاضوں کے مطابق پڑھے لکھے پاکستانی بھی بلٹ اپ کرے. یعنی کہ فیس بک پر ہمارا جو پیج ہے وہ 24 آور ایکٹیو ہوتا ہے آپ ہی اسٹوڈنٹ کے لیے. اس میں ہم اچھے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, تاریخی طور پر ہسٹری کے سٹوریز کو اپلوڈ کر رہے ہیں, اور آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو عظیم ترین اور جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق جدید ترین پاکستانیوں کو بلٹ اپ کیا جائے, تاکہ ان کی یہ فرسودگی اور انفیریٹی اور احساسی کمتری ختم ہو, اور وہ اپنی امت کا بھی دفاع کرے, اپنے گھر کا بھی دفاع کرے, اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کرے, اور اپنے فیملی کا بھی سپورٹ کرے, اور اپنے لیے کافی پیسے بھی کمائے, اور پروفیسر اور مینیجر اور بینکر سب کچھ بن جائے. تو ہمارا مقصد یہ ہے. تو جو کنورسیشن کے ٹاپکس ہم کراتے ہیں اس سے ہمیں تدبر آتا ہے, اس میں ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یار بولیں گے کیسے,
کہ جب دوسرا بولتا ہے تو تیسرا نہیں بولتا, کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو اس سے آپ کی پرسنالٹی پر اثرات ہوتے ہیں. یہ لوکل انسٹیٹیوٹ میں 40-45 بندے کلاس روم میں بیٹھاتے ہیں, ہمارے کلاس روم میں صرف 12 بندے ہوتے ہیں, اور جتنے کم بندے اتنی زیادہ توجہ. اور جیسے میں نے کلاس روم کی ڈیکوریشن کی بات کی کہ ہماری کلاس روم جدید ترین تقاضوں پہ بنایا گیا ہے کہ ہر کلاس روم میں 3 لاکھ روپے سے اباو صرف مشینری انسٹال ہے. گرمی ہوگی تو ایئر کنڈیشن لگے گا, سردی ہوگی تو آپ کو ہیٹر لگایا جائے گا, آپ کو ٹیشو پیپر سے لے کر پانی تک ہر چیز کلاس روم میں ملتی ہے, اسی لیے کہ آپ پہ احساس کمتری نہ ہو, تاکہ آپ کی عمارت بھی بنے اور وہ پوسیدہ بنیادوں پر نہیں بلکہ ان کی بنیادوں کو اکاڑا جائے گا. اور عظیم ترین, اور کہتے ہیں کہ جب عظیم ترین عمارت بنتی ہے تو پرانی بنیادوں کو اکاڑا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ اپنی پرانی چیزوں کو بھولیں گے, کیونکہ اس نظام کو ہم نے یورپ سے کنیکٹ کیا ہے. لیکن ہم اپنی سمت گم نہیں کر رہے, ہم اپنی سمت کو بھی صحیح کر رہے ہیں اور دشمن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ بغل میں چوری منہ میں رام رام کر کے اب پر کون سا ڈرامہ رچا رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف جو پروپیگیسی ہو رہی ہے, جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے. تو یہ باتیں ابھی کافی زیادہ ہے, میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ سیڈی بن رہی ہے, تو کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. یور یوتھ یور اسٹوڈنٹ, آپ ہمیں سن رہے ہیں, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری فیلنگز ہے اور جو آپ کی فیلنگز ہیں اور جو آپ کی خود کی نیگلیجنس یعنی خامیاں ہیں, اور جو کالج کے لیول پر, کلاس روم کے لیول پر, پریزنٹیشن کے لیول پر, اسپیچ کے لیول پر, امتحان کے لیول پر, انٹرویو کے لیول پر, لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیول پر جو پرابلم تمہیں ہے وہ تو آپ کو پتا ہے. یہ ہم نے آپ کو ایک امید دی ہے, ہم نے آپ کو ایک امید کی کرن ہے. اور میں کہوں گا نا, قول انگ زمین دیکھ فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو وہ مشرق سے ابھرنے کی اقبال نے جو خواب کی, جو نقشہ کشائی کی تھی, وہی میں آج بول رہا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے کنورسیشن ٹاپکس ہمیں خودداری پرائی کی. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسے کنٹریکٹس کیے فارمر کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ آن لائن بھی آتے ہیں اسکرین پر, لیکن زیادہ تر ہم اس کی ای میلز اور اس کی ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کی ای میلز اور ویڈیو کا جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری امپرومنٹ ہوگی. یہ تو ہماری کلاس روم کے اندرونی ایکٹیویٹی ہے, ایک ماڈیول سسٹم ہے. اس میں 3 بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جسے ہم گرینڈ سرمنیز کہتے ہیں. ایک اس میں فوڈ ایگزیبیشن ہے, ایک اس میں تھیسس اسائنمنٹ ہے, ایک اس میں ڈاکومنٹری اسائنمنٹ ہے. فوڈ ایگزیبیشن کچھ اس طرح ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ یار تم چکن ٹکا مسالہ پکاؤ, تم کوکیز پکاؤ, تم کابلی پلاؤ پکاؤ, تم ٹکے پکاؤ, تم یہ پکاؤ, تم وہ پکاؤ, اور اتنا پکاؤ کہ جتنا تم کھا سکتے ہو, اور اس کو پکاؤ بھی, اس پر ایک ریٹن اسکرپٹ بھی لکھو انگلش میں, اور ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ اس کو آپ نے کیسے پکایا. تو ایڈیٹوریم میں اتوار کے دن, چونکہ ہماری چھٹی نہیں ہوتی, ہماری اتوار کو بھی چھٹی نہیں ہوتی, ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمات میں حاضر ہے, تو اتوار کے دن 3 سے 6 تک 9 تک ہماری روٹین میں پروگرامز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ اپنی کوکیز کو جج کے سامنے رکھیں گے, جو بہت بڑی سرمنی ہوگی, اور ڈائز پر آ کر اس پر تقریر کریں گے کہ یار یہ چکن ٹکا مسالہ میں نے کیسے پکایا, یا میں نے یہ بریانی کیسے پکائی. تو اب سوال کی بات ہے, اور یہ بات ہے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں گے کہ یار سر میں تو چلو چکن ٹکا مسالہ بناؤں گا, میں تو ایک فرائیڈ رائس بناؤں گا, میں تو یہ سب کچھ بنا دوں گا, لیکن یہ بتائے کہ مجھے کوئی سیڑھی دو, کوئی چیز ہو کہ میں اس کو دے کر بناؤں. تو میں آپ کو یہ سیڑھی دوں گا, اور یہ سیڑھی جو میں آپ کو دوں گا اس میں 100 کوکیز ہے, اور یہ ویڈیو کلپس بھی ہے, اور یہ ریٹن اسکرپٹ بھی ہے. تو آپ گھر میں جا کر اس کی ویڈیو باقاعدہ دیکھیں گے انگلش میں. You how to cook chicken tikka masala. You will need these ingredients which serves 4 people. 3 chicken breasts, 4 tablespoons of olive oil or groundnut oil, 5 cardamom masala. Simmer for 10 to 12 minutes, stirring every few minutes until the chicken is cooked and tender. اس کو نوٹ کریں گے اور اسی پر پھر ایک سپیچ تیار کریں گے, اور پھر آپ پریزنٹ. اب یہ دیکھیں فوڈ ایگزیبیشن کی ایک ایکٹیویٹی تو ہے, لیکن اس کے فائدے کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ امت ایک ساتھ بیٹھتی ہے. جب مسلمان ایک ساتھ بیٹھتے ہیں نا اور کھانا کھاتے ہیں اور آپس میں گل ملتے ہیں نا, تو ان میں روحانیات آتی ہے اور ان کو یونٹی کا درس ملتا ہے, ان کو ایک ساتھ بیٹھنے اور اٹھنے کا درس ملتا ہے. تو اس دوران ہم مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو نہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں نہ ہم ٹیچر ہیں, بلکہ ہم ایک وجود ہیں, اور ہم وہاں پر کھاتے پیتے پھر ناچ گانا بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی ٹنگ ٹکور بھی کھانے پینے کے بعد پھر ہوتا ہے, تو وہ اسپیچ ہوتی ہے. تو اس سے ہم کم از کم کھانوں کے بارے میں تو سیکھ جاتے ہیں کہ یار گوشت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, اس کو پکانے کے سامان کو انگلش یوٹینسل کسے کہتے ہیں, انگریڈینٹ کسے کہتے ہیں, اس کو پکانا کیسے, کہ وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلا یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا, وہ گرینڈ 3 چیزوں میں جو میں نے بتایا کہ فوڈ ایگزیبیشن, تیسری اسائنمنٹ ڈاکومنٹری. دوسرے میں تیسری اسائنمنٹ آتا ہے. اب تیسری اسائنمنٹ جو ہے یہ
اس میں ہم آپ کو اوباما کی، کلنٹن کی یا امریکن کے کسی بڑے پروفیسر کی تقریر دیتے ہیں، اس کی کوئی اسپیچ دیتے ہیں. Good morning. Over the past few months, as we've put in place a plan to speed our economic recovery, I've spoken repeatedly of the need to lay a new foundation for lasting prosperity. A foundation that will support good jobs and rising incomes. A foundation for economic growth where we no longer rely on excessive debt and reckless risk, but instead rely on skill. لیکن یہ اسپیچ آپ کو اس سی ڈی کی شکل میں بھی ملتا ہے، پلس سی ڈی کے ساتھ یہی چیز آپ کو ریٹن بھی ملتا ہے، اور یہ آپ کو 15 دن پہلے ملتا ہے، اور آپ سے اس میں کوشچن ہوتے ہیں، لیکن اس میں مینجمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. آپ نے خود جا کر ریٹن اسکرپٹ کو پڑھنا ہے، پھر اس کو پڑھنے کے بعد اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنی ہے جس میں وہ بندہ بول رہا ہے، پھر آپ نے اس پیچھے سوالات کے جوابات نکالے. یعنی اس کو پڑھو، جو مشکل الفاظ ہو وہ اس پہلی پوائنٹ کی ڈکشنری سے کلیئر کرو، جو ڈکشنری میں آپ کو دوں گا، جو سی ڈی کی ڈکشنری دوں گا، الیکٹرانک ڈکشنری دوں گا، اس سے کلیئر کر لو. پھر اس پر تیار کرو ایک پریزنٹیشن، اس پر اسپیچ تیار کرو، اور اسپیچ بھی تیار کرو اور اس پر تھیسس بھی لکھو. یعنی کہ 5 کوشچن ہے، کوشچن نمبر 1 اور 1 پیج جواب، کوشچن نمبر 2 دوسرا پیج جواب، کوشچن نمبر 3 تیسرا پیج جواب، اور پھر اس کا ایک کاپی سا بناؤ، اسٹیپل کرو، اس پر اوپر لکھو کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش، prepared by Mr. سلیمان اور مسٹر شاکر اور مسٹر عامر یا مسٹر سلام. تو آپ پھر اس کا نام اس طرح دے سکتے ہیں کہ کس نے تیار کیا. تو یہ دیکھیں، آپ جب آپ تھیسس، جب پھر اتوار کے دن ایک بہت بڑی سرمنی کریں گے تو آپ اپنی تھیسس جج کے سامنے رکھیں گے، جج آپ کی تھیسس کو بھی دیکھے گا اور آپ اس پر پریزنٹیشن بھی کریں گے. یہ فارن طرز کا فارمولا ہے، یہ پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے، یہ ہم یہاں پر کرتے ہیں. اس میں آپ کو ورکشاپ دیتے کہ تھیسس آپ سے کیسے تیار کرنی ہے. تو کم از کم آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اس سے تیز ہوگی، کم از کم انٹرنیٹ کا طریقہ آپ سیکھیں کہ انٹرنیٹ کو استعمال کیسے، کیونکہ اس میں ایسے کوشچن ہوگی جو انٹرنیٹ کے بغیر نہیں ہوں گے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کا دل دھڑکے گا، بیٹنگ ہوگی. آپ لوگوں کے سامنے اسپیچ کریں گے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا ہوگی کہ پھر کسی میں جرت نہیں ہوگی آپ کے سامنے بات کر سکے یا بول سکے. تم وقت سے پہلے بات کر پاؤ گے، جو ٹیچر لیکچر دے گا تم اس سے آگے بڑھ پاؤ گے، تم عظیم ترین انسان بن پاؤ گے. لیکن اگر آپ اپنی پیکر خاکی میں جان لاؤ، کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کے موجوں میں احترام نہیں. ہماری مسلمانوں نے امپاسبل کو پاسبل بنایا، اس کے سامنے پہاڑ بھی نہیں رہتے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یہ تھیسس اور انالیسس کرا کے اپنی عمارت کی بنیادوں کو مضبوط کرو تاکہ کل کو امت کی جو ریسپانسبلٹی آپ پر آئے گی تاکہ تم اس کو اچھی طریقے سے اٹھا سکو. تو یہ تیسری اسائنمنٹ ہے. اس میں آپ ووکیبلری سیکھتے ہیں، اس میں آپ کی پروننسیشن امپروو ہوتی ہے، اس میں آپ میں مشکلات کا سامنا کرنے کا گور آپ کو ملتا ہے. تو یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. آخری پوائنٹ اس میں ڈاکومنٹریز کی ہے. اب ڈاکومنٹری کیا ہے؟ ڈاکومنٹری میں آپ کو دیا جائے گا ایک مائک اور ایک کیمرہ. اب آپ کو کہیں گے کہ جا کر دلزاق روڈ، جی ٹی روڈ یا یونیورسٹی روڈ یا ارباب روڈ پر ایک ڈاکومنٹری بناؤ. یعنی کہ ایک مائک پکڑو اور دوسرا آپ کی ریکارڈنگ کرے اور بولو کہ روڈ کس نے بنایا، اس پر کون سی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، لوگوں کو کیا پرابلم ہے. ٹریفک پولیس سے سوال کرو، اے یو کم ہیئر، واٹ از دی گڈ نیم، مائی نیم از فلاں، یو آر لیونگ ہیئر، یس آئی ایم لیونگ ہیئر، اوکے وچ ٹائپ آف روڈ از دس، از اٹ پروڈکٹیو فار دی پیپل اور ناٹ. تو کوشچن کرو، تمہارا دل دھڑکے گا، دھڑک تک دھڑک تک دھڑک. دیکھو یہ میں آپ کو گر سکھاتا ہوں کہ تم نے لوگوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، اسٹریٹ میں کیسے بولنا ہے. تو آپ کے گرد لوگ جمع ہوں گے، جب تم اس سے کوشچن کرو گے، ٹھیک ہے آپ غلط بھی بولیں گے، صحیح بھی بولیں گے، لیکن اس سے آپ کے اندر روحانی اور شاہین کی صفات کہتے ہیں کہ پروازیں دونوں کی اسی ایک جہاں میں، لیکن گرگس کی جہاں اور شاہین کی جہاں تم شاہین بن پاؤ گے. پھر لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع ہوگا، تم میں اتنی جرت ہوگی کہ تم اس کے سامنے بول بھی سکو، اس کو اپنا میسج بھی دے سکو، اور تمہارے اندر بات کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی. تم لیجیٹمیٹ بھی ہوگے، ایگزیکٹو بھی ہوگے، اور تم میں انٹلیکچولی کوالٹیز بھی ہوں گی. تو یہ میں آپ کو لوگوں کے سامنے بات کرنے کا فن سکھاتا ہوں. تو پھر جب آپ کی ڈاکومنٹری بنے گی تو یہ ڈاکومنٹری پھر ایڈیٹوریم میں ہم پروجیکٹر اسکرین پر دیکھیں گے تو پوری یونیورسٹی آپ کو دیکھیں گی کہ فلاں بندے نے کیسے بنے. تم پینٹ شرٹ ٹائی لگائی، اپنے مائک پکڑا، تو آپ اپنے آپ سے بھی حیران ہوں گے کہ میں بھی اتنا ہو گیا کہ دیکھو آپ اتنی پوری مینجمنٹ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے داد دے رہی ہے. تو تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھے گی اور تمہارے اندر خود ہی یعنی کہ خود کار، خود ساز اور کارساز بننے کا فن تمہیں آئے گا، اور تم میں اپنی زوری بازو کا پتہ چلے گا کہ یار میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. آج تو ہم مایوس ہے، آج تو ہم نقل گوٹا کرتے ہیں، ہم تو ڈگری تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر، مینیجر کے سامنے بات کر سکیں، کلاس روم میں پیچھے بیٹھے. نہیں، ہم نے مزید ضلالت کی زندگی نہیں گزارنی. اب ہم نے عظیم ترین بنیادوں پر چلتے پھرتے اور ایجوکیٹڈ پاکستانیوں کو پیدا کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم مزید ذلیل اور خوار ہو جائیں. یہ ہماری مینجمنٹ اور ہماری اندرونی ایکٹیویٹیز کی باتیں ہیں. کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مرد مومن مجاہد جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آئے گا انشاءاللہ وہ اس سے فارغ اور تحصیل بنے گا.
وہ آئندہ امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے گا اور وہ اپنی یعنی کہ اپنی اندر تبدیلی محسوس کرے گا اور وہ آئندہ نسل کے لیے انشاءاللہ ایک عظیم ترین حساسہ ہوگا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کا اورل ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کے انٹرویو کے بعد جو ورکشاپ ہوتی ہے, اس 1 ویک میں ہم اسٹوڈنٹ کو انٹرنیٹ سکھاتے ہیں کہ یار یہ انٹرنیٹ بلا کیا ہے. آپ زبان تو سیکھ پاؤ گے لیکن انٹرنیٹ کا استعمال بھی ساتھ ساتھ سیکھو. ہم آپ کو پہلے فیس بک میں آئی ڈی بنا کے دیں گے, فیس بک میں آپ کو سمجھائیں گے کہ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں. پھر فیس بک پر ہماری جو اپنی پیج ہے اس کے ساتھ آپ کو لاگ ان کریں گے. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں فیس بک کا استعمال جب آپ سیکھو گے تو اسی سے پھر راستہ نکلتا ہے یوٹیوب کا بھی, اسی سے پھر ہم ٹویٹر پر بھی جاتے ہیں, یہی سے پھر ہم گوگل پر بھی جاتے ہیں. اور جب ہم اسٹوڈنٹ بن کر فیس بک پر رہیں گے تو ہم فیس بک کی پیج پر آپ سے ایسے سوالات کریں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ٹویٹر اور گوگل اور یوٹیوب پر جائے اور وہاں سے ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترقی اور کامیابی کے پہلے زینے پہلے ورکشاپ سے شروع ہوں گے اور آپ اس طرح ایک ایک سیڑھی کراس کر کے انشاءاللہ جب آپ دوسرے سیمسٹر سے تیسرے میں جائیں گے تو تمہارے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوگی اور تم شرم محسوس کرو گے کہ میرے ہاتھ میں بال پوائنٹ ہو اور رجسٹر ہو, بلکہ لیپ ٹاپ ہوگی. کوشچن تم سے ٹیچر اگر تم کو کہ 2 منٹ میں گوگل پر اتنے انبار سوالات اور جوابات کے نکال دو گے کہ تم یعنی کہ تم اقبال نے آپ کے لکھا ہے کہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, تو تم تو وہی لوگ ہو. لیکن ایک چیز میں چلتے چلتے کہوں کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی زوری بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ہم چاہتے ہیں آپ کی نگاہ بھی بلند ہو اور آپ کا سخن بھی دل نواز. اقبال کہتے ہیں نا, نگاہ نہیں تو میرے ہلکے سخن میں نہ بیٹھ. اگر تم میں سمجھ بوجھ نہیں ہے, تم میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے, تو پھر میرے ہلکے سخن میں نہ بیٹھو, میرے ساتھ مت بیٹھو, اٹھ جاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سخن دل نواز, ہم آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا گر بھی سکھائیں گے. تو یہ ہماری کلیکٹیولی سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے, جب کسی گروہ کو, کسی قوم کو, کسی جماعت کو اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے, ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے جس کی اذانوں سے شبستان وجود پوری کائنات فرش سے عرش تک لرزنے لگتی ہے. وہ ایک نئی سحر کا آغاز کرتے ہیں, ایک نئی صبح کو طلوع کرتے ہیں. صاحب جلال و جمال ہوتے ہیں, نرم دم گفتگو ہوتے ہیں, گرم دم جستجو ہوتے ہیں. رزم ہو یا بزم ہو, پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں. وہ جماعت حلقہ یاروں میں ریشم کی طرح نرم ہوتی ہے. رزم حق و باطل ہو تو وہ فولاد کی طرح ہوتی ہے. اس کی اذان سے شبستان وجود لرزتے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اللہ اس جماعت کو تحفے کے طور پر بھیجتا ہے اپنی قوم میں. پھر وہ جماعت ایک فرقان بنا دی جاتی ہے. جو اس کی حمایت کرتا ہے, جو اس کے ساتھ آ جاتا ہے, تو جہانوں میں کامیاب کہلاتے ہیں, اللہ کے شیر و دلیر کہلاتے ہیں. یہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں, پرسرار جماعت ہوتی ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہوتی ہے جن کے لیے عزت آشنائی, اپنے رب سے, اپنے رسول سے جن کا تعلق قائم ہوتا ہے. پھر وہ کائنات میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. ان کی سیلف ریسپیکٹ, ان کی خودی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ زمین سے لے کے عرش تک, زمین و آسمان, کرسی و عرش, ان کی خودی کی عزت میں ساری خدائی ہوتی ہے. وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے, وہ احکام الہی کے پابند ہوتے. وہ اللہ سے تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ خود تقدیر یزدہ ہوتے. اللہ جس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے اس میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے. پھر جب اس قوم پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب 2 جہانوں کی قیادت اس قوم کو دی جائے گی, پھر اس قوم کی اکثریت اس جماعت کو, اس دعوت کو قبول کر دے. عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی ہے. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر ہے.